بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا عجیب و غریب شے ہے کہ تمام کی تمام وہ چیزیں جو بلا کی شکل میں آتی ہیں، یہ دعا ساری بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ بھئی دو ہی چیزیں معصوم نے فرمائی ہیں جو بلاؤں کو ٹالتی ہے، ایک دعا، دوسرے صدقہ۔ معصوم فرماتے صدقہ نکالو تو بلائیں ٹلتی ہیں، دعا کرو تو بلائیں ٹلتی ہیں۔ کہ سب سے زیادہ ایک عام انسان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے ماں کی، کیسی بھی ماں ہو، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر ہماری زندگیوں میں ماں کو بنایا۔ اب کوئی بھی آدمی اگر دعا چاہے تو ماں سے کہے میرے لیے دعا کیجئے، اور شاعر نے بڑے عجیب انداز سے کہا ہے، ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، اولاد کے چمن میں انوکھی بہار ہے۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے کہ ماں کے عوض اے ارض و سماوات کے مالک، دے ساری خدائی بھی تو میں لے نہیں سکتا، مل سکتا ہے یا رب مجھے سب کچھ تیرے در سے، ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا۔ ماں ہے۔ تو اب یہ کربلا کی ماؤں کی زندگی پڑھیے، عجیب و غریب زندگی ہے۔ اتنی قربانیاں دے کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگ رہی ہیں، ہماری تمام قربانیاں قبول فرما۔ میں دعا کے عنوان سے دو یہاں پہ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، دو واقعات اگر سننا چاہیں گے۔ اگر سب سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات۔ وعجل فرجہ۔ بس بھئی شب عاشور ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ 2 بجنے والے ہیں انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا 2:30 بجے سے پہلے مصاحب سمیت مکمل کروں۔ بس بھئی عجیب و غریب شب ہے، شب عاشور شب قدر سے کم نہیں ہے استجابت دعا کے لیے۔ شب قدر میں اتنی دعائیں قبول نہیں ہوتی جتنی شب عاشور میں ہوتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں لوگ روتے نہیں ہیں، رونے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ شب قدر ہے۔ آئیں ذرا 2 روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے آ کے جناب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہا، مولا ایک مقام ہے، وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں تو وہاں انہیں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ تو مولا نے کہا اب نہیں لوٹیں گے۔ وہ جو ڈاکو تھا نا، اس کے خواب میں مولا آئے، اس سے کہا سب میری زیارت کے لیے آتے ہیں، تو کب آئے گا؟ صبح اٹھا، لوگوں سے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا، میں تو بہت گنہگار ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، میرے خواب میں کیوں آئے؟ کا پتہ نہیں، شاید خواب سچا نہ ہو۔ اب ایک مرتبہ ایک آدمی آیا مومن، کہا مجھے امام رضا نے بھیجا۔ کہا میرے نام سے بھیجا؟ کہا نام لے کے کہا اس سے کہنا تو کب آئے گا میری بارگاہ میں؟ کہا مولا سے جا کے کہنا میں بہت گنہگار ہوں، میں چور ڈاکو ہوں، میں گنہگار ہوں اس لیے نہیں آتا۔ اس نے ایسے ہی جا کے مولا سے کہا مولا وہ کہتا ہے میں چور ہوں ڈاکو ہوں، کس منہ سے آؤں؟ مولا نے کہا میرے پاس صرف نیک نہیں آتے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اس سے کہو آئے تو صحیح جتنا بھی گنہگار ہو۔ اب ایک مرتبہ سوچنے لگا مجھے امام نے بلایا ہے، اس کردار سے کیسے جاؤں؟ توجہ، سوچنے لگا میں نے اتنی چوریاں کی، اتنی ڈکیتیاں کی، کس منہ سے جاؤں؟ تو پھر کہا اچھا توبہ کر لیتا ہوں، مولا سے ملنے جا رہا ہوں۔ لوٹا ہوا مال لوٹانے لگا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، لوٹا ہوا مال سب کو لوٹانے لگا۔ لوگوں نے کہا بھائی جب تم نے لوٹ لیا تھا ہمیں بھی تمہارا ڈر لگتا ہے، لوٹانے کیوں آئے ہو؟ کہا میں نہیں لوٹا رہا تھا، مجھے مولا نے بلایا ہے، جاؤں تو کس منہ سے جاؤں جب تک سب کی امانتیں لوٹا نہ دوں۔ اب روتا ہوا پہنچ تو گیا، پھر شرمندہ، میں نے لوٹا دیا لیکن پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ توجہ، اب وہ کھڑا سوچ رہا تھا، رو رہا تھا مولا کہ کیسے جاؤں گھر میں، کیسے بارگاہ میں جاؤں؟ مولا نے خود دروازہ کھولا، کہا آ جا۔ جب ہم نے توفیق دی آنے کی تو ہم ہی قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بارگاہیں ایسی ہیں۔ دوسرا پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا شیخ بہائی کا، ہم حرم امام رضا میں دفن ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، تمام علوم کے ماہر تھے، ان کی کشکول ہے، تو وہ مختلف علوم کے ماہر تھے۔ جملہ غور سے سنیے گا، میں اسی پہ تمام کر دوں گا، اگر یہ میں نے بات پہنچا دی میں سمجھتا ہوں میری آج کی مجلس ہو گئی۔ شیخ بہائی مختلف علوم کے ماہر تھے، علم جفر جانتے، تمام علوم جانتے تھے اس زمانے کے، علم جفر سمجھتے ہیں نا، بہرحال وقت نہیں، تو بہت ماہر تھے۔ ایک بس بھئی شیخ بہائی ایک تعویذ لکھنے لگے، کہا یہ جو مولا رضا کے حرم کا
صدر دروازہ ہے نا، اصل دروازہ، بڑا دروازہ، مین ڈور، کہا اس پہ یہ تعویذ لگاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کیا ہے یہ تعویذ؟ کہا تم نہیں جانتے، بس مجھے معلوم ہے یہ مولا رضا کو، یہ مجھے عطا ہے۔ اب وہ تعویذ لگانے لگے، سب پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسا تعویذ میں نے بنایا ہے کہ کوئی گنہگار دروازے سے اندر آ ہی نہیں سکے گا۔ نہیں ہے لوگ، کوئی گنہگار، لوگ ائمہ پہ تعجب کرتے ہیں، ان کے خادم ایسے ہوتے ہیں۔ کہ میں نے ایسا تعویذ لکھا ہے دروازے پہ کہ کوئی گنہگار اندر نہیں آ سکے گا، صرف نیک آدمی آئے گا، مومن اندر آئے گا۔ خود ہی سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، کہا وہ تعویذ اتار دو، کہا تعویذ اتار دو۔ کہا کیوں؟ آپ نے اتنی محنتوں سے لکھوایا تھا۔ کہا میں نے خواب میں مولا رضا کو دیکھا، کہا اے شیخ بھائی تعویذ اتار، صرف نیک نہیں آئیں گے میرے پاس، ہر گنہگار کو آنے دے، میرے پاس آ کے توبہ کرنے دے۔ تو روکنے والا کون ہے؟ یہ میرے ظاہر ہے۔ میرے ظاہر ہے، سب کو آنے دیں۔ میں شب عاشور کے حساب سے پیش کر رہا، کوئی بھی آئے آنے دیں، حسین کے ہیں۔ ایک موجودہ معاصر شاعر نے کہا شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، یعنی رسول خدا کی بارگاہ میں جناب امیر کہیں، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا۔